اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ عورت ہمارے معاشرے کا نصف بہتر شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے، اور اس نصف بہتر کے سلسلہ میں اسلام نے قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں جس طرح مردوں کے لیے مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں، اسی طرح ہی عورتوں کے لیے بھی مسائل اور احکام، ہر قسم کے مسائل اور احکام میں عورتوں کا برابر حصہ ہے۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خاص عورتوں سے ہی ہے، جیسے پردہ ہے، پردے کا تعلق مردوں سے نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے تو وہ بالکل جزوی سا ہے۔ اور جزوی سا کون سا تعلق ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور یہی حکم مردوں کو بھی دیا کہ اے میرے نبی مردوں سے کہہ دیجئے، قل للمؤمنین، مردوں سے کہہ دیجئے ان یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی حکم مردوں کو ہے اور یہی حکم عورتوں کو ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پردے کا، یہ خاص عورتوں کے لیے ہے، اور آج کا دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ بے شمار فتنوں کا دور ہے۔ ان فتنوں نے عورتوں کو چادر اور چار دیواری سے باہر نکالنا شروع کر رکھا ہے، بلکہ باہر نکال دیا۔ عورتیں وہ پردہ جو اپنے لیے زینت، اپنے لیے شرف، اپنے لیے مقام سمجھا کرتی تھیں، آج عورتیں کہتی ہیں کہ یہ پردہ کرنے سے، کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ پردہ کرنے سے میرا دم گھٹتا ہے۔ ایک بہانہ پردے کے سلسلہ میں عورتیں یہ کرتی ہیں کہ مجھے بلڈ پریشر ہے، اگر میں پردہ کروں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بلڈ پریشر سے اس عورت کا دم نہیں گھٹتا، بلکہ اس کا گلا گھٹنے کے لیے شیطان کھڑا ہے۔ وہ اس کو اس قسم کے بہانے سکھلاتا ہے کہ تم کہو کہ مجھے بلڈ پریشر ہے اس لیے میرا گلا گھٹ رہا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مانے، وہ بہانے بنا کر پردے سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، دو جگہوں پر نہیں، بلکہ قرآن کریم کے 6 مقامات پر اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا۔ ہمارے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پردہ واجب کہاں ہے، پردے کا حکم کہاں ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 6 مقامات جہاں اللہ رب العزت نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 احادیث، جن احادیث سے پردے کے وجوب کا پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے آثار اور ائمہ اربعہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن عورت کبھی کہے گی کہ ہمارا دم گھٹتا ہے، اور کبھی کوئی ہماری بہن کہتی ہے کہ
پردے کا کیا ہے، برقعے کا کیا ہے؟ آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے۔ پردے سے بھاگنے کے لیے کہتی ہیں کہ آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے، کافی ہے۔ میں نے سورہ احزاب کی آیت 59 کا پہلا حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یا ایھا النبی قل لبناتک وازواجک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈالیں۔ اب نبی کی بیٹیاں مخاطب ہیں، نبی کی بیویاں مخاطب ہیں، مومنوں کی عورتیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات مخاطب ہیں۔ ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیں۔ اب کوئی آدمی ایمانداری سے کہے کہ ان عورتوں سے آج کی کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کا دل ان سے زیادہ پاکیزہ ہو؟ کوئی عورت، دنیا کی کوئی عورت اس وقت ایسی اس روئے زمین پر موجود نہیں جو کہے کہ میرا دل فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ کوئی عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا دل عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ طاہر ہے۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ صحابیات سے میرا دل زیادہ پاک ہے، تو پھر کس مرتبے پر کہتی ہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ اپنی بیٹیوں کو، بنات الرسول فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، چاروں بیٹیوں کو اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے، اپنی بیویوں کو حکم دے دیجئے، اور نساء المومنین، مومنوں کی عورتوں کو حکم دے دیجئے، جتنی آپ کی صحابیات ہیں ان سب کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال کر باہر نکلا کریں۔ اس بہانے کا ہم کیا کریں؟ میرا دم گھٹتا ہے کیونکہ مجھے بلڈ پریشر ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ پردے کا کیا ہے؟ ان طاہر اور پاک باز عورتوں سے زیادہ اچھے دن والا نہ کوئی اب ہوگا، نہ اس وقت ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسی عورت آنے والی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس پردے کے اندر عورت کی اپنی عزت ہے، عورت کا اپنا تحفظ ہے۔ جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے ان ملکوں میں آج انارکی، ان ملکوں میں آج آوارگی، ان ملکوں میں فحاشی اور آبرو ریزی کے بے شمار واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ہندوستان، پاکستان کی اخبارات پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج اتنی عورتوں کی آبرو ریزی ہوئی، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں عورت کو ننگا کیا گیا۔ کبھی سعودی عرب کے اندر آپ نے سنا ہے یہاں رہتے ہوئے آپ کو مدتیں ہو رہی ہیں؟ کبھی سنا ہو کہ کسی شہر میں، اس ملک کے کسی علاقے میں کبھی کسی عورت کو ننگا کیا گیا ہو سر بازار؟ پاکستان کے واقعات موجود ہیں، ہندوستان کے واقعات موجود ہیں۔ یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ عورتیں خود دعوت دیتی ہیں کہ آؤ ہمارے کپڑے پھاڑ دو۔ عورت خود مردوں کو اپنے پیچھے لگاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بشارت دی تھی، فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آنے والے ہیں جو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھیں گے، اور ساتھ فرمایا تھا کہ آج وہ میں نہیں دیکھ رہا، ہوں گے۔ ان لوگوں میں سے ان عورتوں کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود ان کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی، اور ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح، ان کے سروں کے اوپر جیسے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں اس طرح ان کے سروں کے اوپر باروکہ یا وگ ہوگی۔ آج وگ بھی زوروں پر ہے، مائلات بھی ہیں، ممیلات بھی ہیں، مردوں کو اپنی طرف دعوت دینے والی بھی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج جگہ جگہ آبرو ریزی کے واقعات، کڈنیپنگ کے واقعات، فلاں کے واقعات، مختلف قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔
کیونکہ عورت نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور معاشرے میں وہ کڈنیپ ہونا شروع ہوئی، ذلیل اور خوار ہونا شروع ہوئی۔ اگر عورت اسلامی احکام پر عمل کرے تو اس میں اس کا تحفظ ہے، اس کی اپنی حفاظت ہے۔ اور مسلمان تو مسلمان، اس وقت تو آہستہ آہستہ کافروں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں ہماری مسلمان خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس نہج پر سوچتی ہیں۔ کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر عزت چاہیے تو پردہ کرنا شروع کر۔ تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان کے، انڈیا کے بعض اخبارات میں اور غالباً یہاں اردو نیوز میں بھی ایک مضمون نشر ہوا تھا جس میں ایک ہندو عورت نے بڑی لمبی چوڑی تحریر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ عورت کے لیے پردہ تحفظ ہے۔ وہ عورت ہندو ہے لیکن اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عورت کے لیے پردہ تحفظ کا کام کرتا ہے۔ لیکن ہماری خواتین بہانے سے، ہیلے سے، مجھے بلڈ پریشر ہے، میرا دم گھٹتا ہے، یہ دل کی صفائی کا معاملہ ہے، دل صاف ہو تو کافی ہے، برقعے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسلام نے پردہ کرنے کا عورت کو حکم دیا ہے، اور عورت کو اسلام نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا کلھا متاع، مسند امام احمد اور صحیح سند کے ساتھ ثابت یہ حدیث موجود ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا ساری ہی مال و اسباب ہے، دنیا ساری ہی دولت ہے، لیکن دنیا کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اللہ کے لیے کہے کہ کبھی کسی نے دولت کو سرے بازار ایسے ننگا لے کر گھومنا پھرنا شروع کیا؟ آپ ہی اللہ لگی کہیے، کوئی آدمی ایسا ہے کہ نوٹوں کا بنڈل لیے ہوئے ایسے بازار میں لہراتا ہوا پھر رہا؟ آج تو حالات وہ رہے ہیں، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، یہاں تو الحمدللہ حالات سعودی عرب کے اندر بڑے اچھے ہیں۔ پاکستان انڈیا کا ماحول یہ ہے کہ آپ نے بینک سے پیسے نکلوا لے، بریف کیس میں ڈال لیے، اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیجئے کہ مکتب اپنے آفس تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ اتنا پیسے کو چھپا چھپا کر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، اور جس چیز کو، جس شخصیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی سب سے قیمتی پونجی قرار دیا، اسے سرے بازار ننگا گھمائے کر رہے۔ پیسے کو گھر میں کہاں رکھا جاتا ہے؟ گزرتے ہوئے باتھ روم کے راستے میں رکھ دیتے ہیں یا کوریڈور میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں پیسے؟ پیسے کو گھر کے اندر سنبھال کر سیف میں، پہلے کسی چھوٹے صندوق میں، پھر لوہے کے صندوق میں، اور اس کے تالے بھی آج کل آہستہ آہستہ وہ آگے ہیں کہ کسی کو چابی لگانے کی ہمت ہی نہ ہو۔ یہ سارے اہتمام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کہ یہاں ہم نے دولت رکھنی ہے، پونجی رکھنی ہے۔ جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی سب سے قیمتی پونجی اور قیمتی دولت قرار دیا، بھائی بھی لیے پھر رہا ہے، شوہر بھی لیے پھر رہا ہے، باپ بھی لیے پھر رہا ہے، بیٹا بھی لیے پھر رہا ہے، سارے اس کو ننگی بازار لیے پھر رہے ہیں۔ تعجب آتا ہے کہ ہیرے کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہیرا مہنگا ہے یا عورت مہنگی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سامنے رکھے اور بتائیں کہ ہیرا مہنگا ہے یا عورت؟ عورت مہنگی ہے۔ ہیرے کو چھپانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے کتنی سیکورٹی اور کیا سے کیا کیا جا رہا ہے۔ تعجب ہے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں پر، اپنے مسلمان عزیزوں پر۔ مردوں کی آنکھوں سے یوں لگتا ہے کہ جیسے حیا کا پانی ہی مرتا جا رہا ہے۔ بہو بیٹی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، شوہر ہیں کچھ لوگ ایسے اپنے آپ کو ماڈرن شو کرنے کے لیے بیگم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بازاروں میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی لباس اور چال ڈال کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان جوڑی جا رہی ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ۔
عورت انتہائی قیمتی چیز ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اور بعض لوگوں نے پھر کئی رنگ نکال لیے۔ کچھ حصہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، المرأۃ عورہ، عورت ستر ہے، عورت شرمگاہ ہے، عورت کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک پوری کی پوری عورت ستر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے یا چلتے پھرتے کسی بھی آدمی کی مان لیں گے؟ دو باتیں موجود ہیں آپ کے سامنے۔ کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، ذرا تھوڑا سا اچھا لباس پہن لیا تو کافی ہے، اب اتنا لمبا چوڑا اسلام کسی کو پابند نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی صحیح سند کے ساتھ ثابت حدیث، دو ہی حرف، پہلے دو لفظ، المرأۃ عورہ، عورت ستر ہے، عورت پردہ ہے، عورت نام ہی پردے کا ہے۔ اب پھر یہ بحث چھیڑ لینا کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں، ہمارے کچھ لوگ تو پردے کے ہی قائل نہیں سرے سے، اور اگر کچھ پردے کے قائل ہوتے ہیں تو پھر نیا کھاتا کھول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے باقی تو چلے گا، لیکن چہرے کے پردے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر شیطان کسی کے دل میں کسی عورت کے لیے کچھ جذبات پیدا کرنا شروع کرے اور اس عورت نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو، تو کیا وہ شیطان سے تحفظ میں نہ آ جائے گی؟ اور اگر عورت صرف اپنے چہرے کو بنا کر سنوار کر لیپا پوتی کر کے جتنے رنگ روغن ہے وہ مل کر بازار میں نکل آئے اور باقی سارا جسم اس نے چھپایا ہوا ہے، یہ تو شیطان کو اور نوجوان کو دعوت نظارہ دے رہی ہے کہ آؤ میرے پیچھے لگو، مجھے چھیڑو۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے بھائی لوگ کس بنیاد پر شروع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت ستر ہے، عورہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہی ستر ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ قرآن نے پردے کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا، چاروں ائمہ کو ماننے والوں سے دنیا بھری پڑی ہے، چاروں ائمہ نے پردے کا حکم دیا۔ اگر کوئی اختلافی بات ہوتی تو کہتے کہ بھائی تیرا امام پتہ نہیں کون ہے، ہمارے امام نے کہا ہے کہ بے پردہ پھرے، کوئی حرج نہیں۔ چاروں امام اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ احناف کی طرف سے اگر کچھ تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے تو ان کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ آج فتنے کا دور ہے، آج واجب ہے کہ عورت سے پردہ کروایا جائے۔ لیکن ان تمام تعلیمات کے، ان تمام ہدایات کے، ہمارے ائمہ کی ان تمام کوششوں کے باوجود آج دنیا پردے سے باہر ہو رہی ہے، چادر چار دیواری سے باہر ہو رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں مختلف قسم کے واقعات، کڈنیپنگ، آبرو ریزی اور یہ اور وہ، اور انتہائی بدبختی ان لوگوں کی، بلکہ غیرت سے ہاتھ ہی دھو بیٹھے ہیں وہ لوگ کہ آج ہمارے ملک میں مردہ عورتوں کے ساتھ زنا کے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ باتیں آپ نے پڑھی ہوں گی اخبارات میں، پاکستان کے شہر وزیر آباد میں ایک مردہ عورت کو اسی شام نکالا گیا، قبر سے نکال کر اس کی باقاعدہ میک اپ کر کے اس بدبخت نے اس عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا۔ یہ ساری چیزیں کیوں رونما ہو رہی ہیں؟ اس کی بنیاد میں کچھ کوتاہیاں عورتوں کی ہیں اور کچھ کوتاہیاں ان کے شوہروں، ان کے باپوں، ان کے بھائیوں، ان کے بیٹوں کی۔ اگر وہ اپنے گھر کی عورتوں کو سنبھال کر رکھیں، گھر کی دولت کو سنبھال کر رکھیں، تو پھر کوئی معنی ہی نہیں بنتا کہ شیطانوں کا وار چلے۔ اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، بیٹوں کو، باپوں کو، سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہماری تمام خواتین کو پردے کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ صحیح خواتین اسلام نظر آئیں۔ ایک مسلمان عورت اور ایک کافر عورت کے درمیان نمایاں فرق نظر آئے۔ یہاں سعودی عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ انگریز عورتیں بھی برقع پہنے ہوئے نظر آتی ہیں،
دیکھنا تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، UAE کے بازار میں، یہاں کویت میں، بحرین میں، مارکیٹ میں 2 عورتیں جا رہی ہوں اور ان دونوں کے درمیان فرق ہو کہ یہ مسلمان عورت ہے اور یہ کافر ہے، تب تو پتہ چلا کہ ہے۔ یہاں تو انگریز نے، امریکن عورت ہے وہ بھی برقع پہنے ہوئے ہیں، سعودی عورت ہے وہ بھی برقع پہنے ہوئے ہیں، یہاں تو ڈنڈے کے زور سے برقع پہنوایا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بغیر ڈنڈے کے اپنے ملکوں میں، اپنے بازاروں میں بھی اسی طرح اچھے طریقے سے اسلامی لباس سے ہماری خواتین باہر نکلا کریں، اور باہر بھی تب نکلیں اگر ضرورت ہے، نہیں تو قرآن نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے اپنے گھروں میں رہیں۔ جب ان کے شوہر، ان کے والدین، ان کے بھائی ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو پھر انہیں بازاروں میں بلا وجہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، لیکن اسلام نے عورت کو قیدی بھی نہیں بنایا، اگر ضرورت پڑے تو عورت باہر جائے، لیکن اسلامی پابندی کے ساتھ، اسلامی پردے کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے باہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے، فکسڈ ڈپازٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی معینہ مدت تک کے لیے اپنا پیسہ جمع کرتا ہے اور جتنا جمع کرتا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور ربا اور سود یہی ہے کہ ایک شخص کسی کو کچھ دے اور جتنا دے ایک مدت کے بعد اس سے زیادہ طلب کرے۔ اس لیے بڑے علماء اور مشائخ کے جو فتاوے موجود ہیں ان کی روشنی میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فکس ڈپازٹ جائز نہیں ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں، کیونکہ سود سے بچنے کی تعلیم ہے، سود اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دوستو، یہاں پر ایک اعلان یہ ہے کہ انک کا سالانہ اجتماع انشاءاللہ ماہ سفر میں ہوگا، تاریخ کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مشتاق صاحب، انہوں نے کئی پرچے بھیجے ہیں کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ ان کے لیے صحت کی دعا کریں، اللہ سے دعا کہ اللہ ان کی والدہ کو صحت اور شفا عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا سوال ہمارے شیخ ظفر عدیل صاحب جی کی طرف متوجہ ہے۔ ان کی توجہ چاہتا ہے کہ پاکستانی بینک سے قرضہ لینا جائز ہے اس صورت میں کہ جب لینے والا یہ سمجھے کہ میرے ذرائع اتنے ہیں کہ آسانی سے اتار لوں گا، ایسی صورت میں کیا ہمیں ان سودی بینکوں سے قرض لینا ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ مسئلہ پاکستانی بینکوں کا ہے یا ہندوستانی بینک کا؟ اصل مسئلہ ہے کسی سودی بینک سے سودی قرض لینا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بات وہی ہے جو اس سے پہلے کے سوال میں کی گئی ہے کہ سود پر قرض لینا یا سود پر قرض دینا، یہ دونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ تو اگر کوئی قرض لیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ سال بھر میں یا 2 سال میں اس سے زیادہ اتنے مال بڑھا کر کے جمع کرے گا تو اسی کا نام سود ہے، اور سود لینا اور دینا جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ جی کی گفتگو سے متعلق پھر ساتھی نے سوال کیا ہے کہ بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے اور ہمارے پاس اپنا روپیہ پیسہ بھیجنے کا ذریعہ بھی بینک ہی ہے،
کیا ہم اپنا جو پیسہ بینک کے ذریعے گھر بھیجتے ہیں یہ جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو ہم کون سا ذریعہ استعمال کریں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یقیناً یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ بینکوں کے ذریعے اپنے پیسے بھیجنا یا بینکوں میں اپنے پیسوں کی حفاظت کرنا وہاں بھیج کر کے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پاس زیادہ پیسے رکھ نہیں سکتا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ایسی ضرورت محسوس ہو تو ایک آدمی بینک میں پیسے رکھ بھی سکتا ہے اور اپنے پیسے بینکوں کے ذریعے بھیج بھی سکتا ہے۔ رہا صرف سوال سود کے لینے کا یا سود کے دینے کا، تو آپ سود کو نہ لیجئے، اپنے پیسے اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بینک کے ذریعے سے بھیجیں تو بینک کے ذریعے بھیجیے، اور جو پیسہ آپ بھیجے ہوئے ہیں وہ آپ کا ہے، اسے اختیار کر لیں۔ یا آپ اپنے پیسے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں بینک میں، اس لیے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کا جو اصل مال ہے اس کے آپ مستحق ہیں اور وہ آپ کی ملکیت ہے، اسے لینے کا آپ کو اختیار ہے۔ جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بینک والوں کی طرف سے یا جو ہم مطالبہ کرتے ہیں یا وہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ چیزیں زیادتی کی صورت میں اسی کو علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں، کیونکہ سود اسی کا نام ہے کہ بڑھا کر کے یا یہ ہے کہ بڑھا کر کے لیا جائے یا بڑھا کر کے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ سود کے علاوہ ویسے ہی پیسے کو جمع کر لیں اور جمع کرنے کے بعد پھر آپ کو پیسہ مل رہا ہے تو آپ اسے چھوڑ دیجئے، اس کو اختیار نہ کیجیے، کیونکہ آپ کو روک دیا گیا ہے، اور جس چیز سے انسان کو روک دیا جائے اس سے رک جانے ہی میں بھلائی اور خیر ہے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم وسدد خطاکم۔ ہمارے ایک ساتھی نے کئی سوالات لکھ کر بھیجے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو انصاف نہیں ہے کہ ایک ہی حساب کے کئی سوالات کر دیے جائیں اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے ان کے 5 سوالات میں سے ایک سوال کیا جا رہا ہے تاکہ سارے لوگ مستفید ہوں۔ ساتھی نے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، ہم جنابت کا غسل کیسے کریں؟ شیخ ابو عدنان حفظہ اللہ سے اس کا جواب مطلوب ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جنہیں پوچھتے ہوئے لوگ عموماً شرماتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں انہیں شرم والے مسائل جو ہے نام ہی شرم والے مسائل دے دیا گیا ہے، اور بال بچے والے ہو جاتے ہیں۔ غسل جنابت کیسے کرنا ہے یہ پہلے کبھی سیکھا نہیں، اور اب پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اب پوچھیں گے تو جن سے پوچھیں گے وہ کہے گا کہ آج تک تم کیسے غسل کیا کرتے تھے۔ بات حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کو جب موقع ملے، جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور پھر یہ آپ کے پاس جو جلسہ وغیرہ ہوتا ہے یہاں ہے، مختلف مواقع ہیں، اب اس پرچی سے مجھے تو نہیں معلوم کہ کون یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ پرچی کبھی بھی لکھیں، اپنی مرضی کا جو سوال ہے پوچھیں، اور اس میں شرماتے ہوئے ساری عمر اسی طرح گزار دی، اور جنابت کے غسل سے اگر صحیح طریقے سے آدمی فارغ نہ ہو تو وہ نجس رہتا ہے، پلید رہتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ جنابت کی حالت میں، نجاست کی حالت میں پڑھی گئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو آدمی جانتا نہیں، وہ نجاست کو صحیح طور پر زائل نہیں کرنا جانتا، ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح ساری عمر کرتا رہے گا۔ لہٰذا اس قسم کے مسائل میں شرمانے والی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے صحابہ کرام نے وہ باتیں پوچھی، آج ہمارا نوجوان اپنے مولوی سے پوچھتے ہوئے شرماتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ توجہ تھی کہ ہم نے سیکھنا ہے، جو انہیں جب بھی ضرورت پیش آتی فوراً وہ سوال کر دیتے تھے۔ تو سوال کرنے میں شرمانے والی بات نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے غسل جنابت کا، تو سب سے پہلے
جنابت کی اگر کوئی غلاظت کوئی چیز لگی ہوئی ہے سب سے پہلے استنجا کریں اور اپنے جسم کے متعلقہ حصے کو اچھی طرح صاف کر لیں. استنجا سب سے پہلا مرحلہ. اور اس کے بعد مکمل وضو جس طرح کے کوئی نماز کے لیے وضو کرتا ہے. اگر پانی پاؤں کے نیچے سے بہہ رہا ہے، نکاسی کا اچھا انتظام موجود ہے، تو اس وقت آپ وضو پاؤں دھونے سمیت مکمل وضو کر لیں. لیکن اگر پانی پاؤں کے نیچے رک رہا ہے، جیسے کہ بعض دیہاتوں میں غسل خانے ایسے ہیں کہ پانی باہر نہیں جا رہا، رکتا ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے کھیت ہے، تو اس شکل میں وہ پاؤں چھوڑ دے، باقی مکمل وضو کر لے، اور پاؤں کو جب باہر نکلنا چاہے اس پانی سے تو نکلتے ہوئے پاؤں دھو لے. اگر مکمل وضو کر لیا ہے، مکمل وضو کرنے کے بعد اپنے سر پر 3 لپیں پانی ڈالیں، دونوں ہاتھوں کے چلو اس طرح بھر کر اپنے سر پر ڈالیں 3 مرتبہ، اور اچھی طرح سر کو ملیں تاکہ سر کے بالوں میں سے کوئی ایک بال بھی خشک رہنے نہ پائے. اور اس کے بعد آج کے دور میں نیچے سے ٹب سے پانی لیں تو بھی ٹھیک ہے، اوپر شاور لگا ہوا ہے تب بھی ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ سنت طریقے کے مطابق آپ پہلے 3 بک یا 3 لپیں 2 ہاتھوں کی کٹھی یہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈال کر سر کے بالوں کو اچھی طرح ہلا کر مل کر دھو لیں. اور اس کے بعد اپنے جسم کے دائیں پہلو پر، دائیں پہلو جو ہے اس طرف 3 مرتبہ پانی ڈالیں، بائیں طرف ڈالیں. شاور نے آپ کی یہ ساری آسانیاں آپ کے لیے پیدا کر رکھی ہیں. اوپر ہی سے سنت پوری کرنے کے لیے ایک انداز ایسا ہو کہ آپ 3 مرتبہ سر پہ ڈال رہے ہیں، 3 مرتبہ ادھر ڈال رہے ہیں، اس کے بعد اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیں. اگر پہلے پاؤں نہیں دھوئے تو اب دھو لیں، اور اگر پہلے دھو چکے ہیں تو آپ کا غسل بھی مکمل ہوا اور ساتھ ہی آپ کا وضو بھی بحال ہے، بشرطے کہ آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگا. اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر باہر نکلتے ہوئے صرف وضو کر کے آ جائیں. ننگے کھڑے آدمی کا وضو صحیح ہے، جائز ہے، اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ننگے وضو نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ننگے غسل ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہندوستان کا چھوٹا سا علاقہ کیرلا اور چھوٹا سا شہر بھٹکل، وہاں کے لوگ خاص طور پر شافعی حضرات سمجھتے ہیں کہ نہانے کے لیے بھی چھوٹا سا کپڑا باندھ کے رکھنا چاہیے. حالانکہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لائے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. کپڑے نہانے کے لیے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے، پتھر لے کر کپڑے بھاگ نکلا. اس واقعہ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے اور صحیح ہے کہ اگر چاروں طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حمام کے اندر ہیں، 4 دیواری ہے، دروازہ ہے، اوپر چھت ہے، آپ کپڑے اتاریں نہائیں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نکلتے ہوئے نئے سرے سے وضو کر لیں. اس طرح آپ جنابت کا غسل، بلکہ اگر اس کو عادت بنا لیں کہ جب بھی غسل کریں اسی طرح غسل کریں تو اس نیت کی وجہ سے کہ میں مسنون طریقہ سے غسل کر رہا ہوں، چاہے دفتر جانے کے لیے کریں، آپ کو اجر بھی ملے گا اور جسم کی صفائی ستھرائی بھی ہو جائے گی، دونوں کام ہو جائیں گے. اس طرح ہر غسل عبادت بن جائے گا. غسل ہے عادت، ہماری روزانہ نہانا عادت ہے، اب اس کو سنت کے مطابق کریں گے تو روزانہ عبادت بن جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس عبادت کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. شیخ ہی سے مزید ایک سوال ہمارے ساتھی نے کیا ہے جس میں شیخ کا نام بھی ذکر کیا ہے کہ بارش کے وقت 2 نمازیں جمع کرنا کس حدیث سے ثابت ہے، اس کا راوی کون ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ دونوں اوقات کی نماز جب ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ان نمازوں کی سنتوں کو کیسے ادا کریں گے؟ شیخ ابو عدنان حفظہ اللہ سے اس کا جواب مطلوب ہے. جہاں تک بارش میں 2 نمازیں جمع کرنے کا تعلق ہے تو الحمدللہ آج اس سنت پر آپ 4 ناچار عمل کر چکے ہیں. 4 ناچار اس لیے کہ اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، باہر بارش ہو رہی تھی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے، شہر میں ہوتے ہوئے
صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، نوٹ کر لیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہوتے ہوئے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، من غیر عذر ولا مطر، نہ بیماری تھی، نہ سفر تھا، نہ بارش تھی، کسی قسم کا کوئی عذر نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھ کے امت کو بتا دیا کہ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے، اگر ضرورت ہو تو آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اڑ جائیں گے، کہیں گے جی کیا ضرورت ہے، آج کل سڑکیں پکی ہیں، آج کل یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت مغرب کی نماز ہو رہی تھی ساتھ ہی عشاء کی نماز جمع کر دی۔ بھائی چھوڑو بھی اس بات کو، سہیل صاحب چھوڑیں، کیا ہو گیا، چھوڑ دیں بس۔ یہاں جس وقت مغرب کی نماز ہو رہی تھی ہم نماز پڑھ رہے تھے، بارش چل رہی تھی، ساتھ ہی انہوں نے اقامت کہی، عشاء کی نماز شروع ہو گئی، تو اس وقت بھی بارش ہو رہی تھی۔ اب ہو سکتا ہے کہ جس وقت عشاء کی اذانوں کا وقت آئے اس وقت موسم بالکل صاف ہو چکا ہو، لیکن ہم تو نہیں جانتے نا اس بات۔ جب اسلام نے ہمیں اس بات کی گنجائش دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ہمارے لیے سنت قرار دیا، تو پھر بھاگنے سے کیا حاصل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ فرائض، ہمارے لیے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، کچھ ہمیں رخصتیں دی ہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں رخصت دوں میرے بندے ان رخصتوں کو اختیار کریں۔ کم دام اور اعلیٰ کام والی بات، آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، ثواب آپ کو 4 والا ملے گا، سفر کے دوران قصر ہے، اور یہاں آپ ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ لیں گے، سنت رسول ہونے کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے گنجائش دینے کی وجہ سے اور فریضہ کی ادائیگی کی وجہ سے یہ تو کئی گنا ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن ہماری وہ سوئی جو ہے وہ وہیں اٹکی ہوتی ہے، سفر ہے یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک 1500 کلومیٹر کا، ہمیں میٹروں اور کلومیٹروں کے معیار کی پرواہ نہیں، کہیں گے جی ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، آرام دہ سفر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ یہاں قصر کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے بھائی آرام دہ سفر ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور سفر میں قصر کی گنجائش دی گئی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یک وقت کئی نعمتیں جمع ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ وہی معاملہ یہ ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہو، بارش کے امکانات ہوں، یا ایسا ہو کہ اگلی نماز کے وقت آنے تک بارش جو ہے وہ نہیں تھمے گی، دونوں نمازوں کو جمع کر لیں۔ اور رہا مسئلہ اسی سوال کے دوسرے جز کا کہ 2 نمازیں جب جمع کریں تو اس کے درمیان جو سنتیں تھیں، اب ہماری تو تھی 2 سنتیں، کچھ لوگوں کی درمیان میں 6 سنتیں تھیں، وہ مغرب کے بعد 2 سنتیں اور عشاء سے پہلے 2 سنتیں، 4 سنتیں، وہ ان کا اپنا ایک اسپیشل نمبر ہے، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 3 وتر 2 سنت 2 نفل 17 رکھتے ہیں۔ ان کے لیے آج یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہاں ہمیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھا دی گئیں، نہ ہمیں مغرب کی سنتیں پڑھنے کا موقع دیا گیا، اور جو بعد میں کچھ کر سکتے تھے اس کا موقع انصار زبیر محمدی صاحب نے دیا، انہوں نے پروگرام شروع کروا۔ میرے بھائی جب جمع بین الصلاتین ہو تو پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں بھی جمع بین الصلاتین کیے، آپ نے مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کیا، آپ نے مدینہ منورہ میں جمع بین الصلاتین کیا، جہاں جہاں آپ نے 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھا، ان کی درمیان والی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی۔ جب ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کون سا ثواب تلاش کر رہے ہیں؟ نبی سے آگے پیش قدمی کرنا عبادت کے معاملہ میں تو بالخصوص منع ہے۔ 2 نمازوں کو جب جمع کریں درمیان والی سنتیں ترک کرنا ہی سنت رسول ہے، اور اسی میں زیادہ ثواب، اتنی سی بات ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ نماز کم ہوئی ہے، ہماری رکعتیں کم ہو گئی ہیں، آپ سے لے کر سحری کی اذان تک، فجر کی اذان تک آپ کے پاس وقت ہے، جتنی چاہیں پڑھیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک ہی موضوع کے کئی سوالات ہمارے ساتھیوں نے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چند سوالات جنرلی طور سے کر دیے جائیں اور اس کا جواب ہو جائے تاکہ دوسرے موضوعات سامنے آئیں۔ پہلا سوال ہمارے کسی ساتھی نے کیا ہے
کہ علماء کرام سے رشوت کے بارے میں سوال ہے۔ آج کل بر صغیر کے ملکوں میں رشوت کی لین دین عام ہے، یہاں تک کہ اگر ہم سرکاری اداروں میں نوکری حاصل کرنا چاہیں تو بغیر رشوت کے کوئی سنوائی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر ہم کوئی ذاتی تجارت کرنا چاہیں تو سرکاری آفیسر کسی نہ کسی معاملے میں پھنسا کر رشوت کا معاملہ کرتے ہیں، رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔ اور رشوت کے بعد سود سے متعلق ایک سوال ہے، شیخ ظفر عدیل صاحب حفظہ اللہ دونوں کے جوابات دیں گے، کیونکہ موضوع ایک ہی ہے کہ ہم یہاں سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، جب تک ہم یہاں ہیں اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم بینکوں سے سود پر پیسے لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ان سودی قرضوں کو دینے میں یا لینے میں بھی ہمیں رشوت دینے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ہماری وضاحت فرمائیں کہ ہم ایسی صورت میں کیا کریں۔ شیخ ظفر عدیل حفظہ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ رشوت کے تعلق سے تقریر میں آپ نے آیات اور احادیث سنی کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لیکن سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک میں نوکری حاصل کرنے کے لیے یا اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی رشوت دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بغیر رشوت دیے ہوئے اپنے حقوق بھی نہیں ملتے۔ تو ایسی صورت میں علماء امت نے یا کہیے کہ بکثرت محققین علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر اپنا حق حاصل کرنا ہو اور دوسروں کے حقوق نہ مارنے ہوں اور اس کے لیے رشوت دینے کی ضرورت پڑے تو رشوت دینا جائز ہے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ دوسرے کے حقوق مارنے کے لیے۔ دوسری بات، بینک سے کس طرح کا ہے وہ سودی قرض لینا اور اس کے لیے بھی رشوت دینا۔ سودی قرض لینا یہ تو پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ قرض لینا اور اس میں سود کا لین دین یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر آپ کا مکان جب تک آپ سعودی عرب میں رہنا چاہتے ہیں اس وقت تک کے لیے محفوظ یا بندھا ہوا نہیں ہے تو نہ باندھیے، مگر سود لے کر کے یا دے کر کے اپنے مکان کو اپنے تحویل میں کرنا یا اس کو مقررہ مدت کے لیے محفوظ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر آپ کچھ دنوں کے لیے لے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ضرورت پڑنے پر پھر اس کی تجدید کر لیجئے، مگر یہ کہنا کہ ہم اتنی مدت تک رہیں گے سعودی عرب میں اور اتنی مدت تک رہنے کے لیے ہم کو سود دینا پڑتا ہے تب وہ ہمارے لیے مقرر ہوگا، تو بغیر سود دیے ہوئے بغیر لیے ہوئے مکانوں میں رہیے، اور اگر سود لینے اور دینے کی ضرورت پڑے تو اس مکان کو چھوڑ کے دوسرے مکان میں منتقل ہو جائیں، مگر صرف اسی مکان میں رہنے کی خاطر ہم حرام کام کریں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جزاکم اللہ خیر مبارک فیکم۔ یہ تو مسئلہ ہوا سود لینے اور دینے کا۔ اب ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کا بینک بیلنس بڑی بھاری تعداد میں ہے، تو وہ بار بار وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بینک میں سود ہے تو ہم اس سود کی رقم کا کیا کریں؟ کیا ہم اس سے کسی غریب کی شادی کر سکتے ہیں؟ کیا اس سود کی رقم سے ہم اپنے علاقے کی مسجد کا حمام بنوا سکتے ہیں؟ کیا اس سود کی رقم سے ہم اپنے گاؤں کے گلی کوچوں کی مرمت کروا سکتے ہیں؟ کیا اس سود کی رقم کو کسی غریب کو صدقے کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہے سائل کہ ہم آخر اس کا کیا کریں؟ شیخ ظفر عدیل حفظہ اللہ اس سے جواب دیں۔ یقیناً علماء کے اختلافات بہت ہیں، اور بہت سے علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ ایک آدمی
سود کی رقم نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے، سڑک بنوا دے، سرائے بنوا دے، یا لوگوں کی ضرورت کے کوئی کام کروا دے، یا غیر ضروری ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں تو اس میں خرچ کر دے، اس طرح کے فتوے بکثرت علماء کے بھی موجود ہیں۔ مگر ہمارے سامنے اصل سوال ان نصوص اور ان احکام کا ہے جو قرآن اور احادیث میں موجود ہیں کہ جو سود تمہارا ہے باقی اسے چھوڑ دو، اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے اجتناب کرو۔ غریبوں کی مدد کرنا، کسی کی شادی کرانا، غریبوں پر خرچ کرنا، دین اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، کسی کی شادی کرانے کے لیے، کسی پر صدقات و خیرات کرنے کے لیے دین اسلام نے زکوٰۃ کا مصرف رکھا ہے، صدقات کا مصرف رکھا ہے کہ سال میں مسلمان مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور یہ زکوٰۃ ان کے مصارف میں خرچ کی جائے گی، جن میں مساکین ہیں، فقراء ہیں، 8 مصارف قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ ان میں خرچ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی غریب کی شادی کرنی ہے، اس پر ایک آدمی صدقات و خیرات کرے، اس کی مدد کرے، کیونکہ دین اسلام ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ مدد، ایک دوسرے کی خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر کیا آپ یہ جائز سمجھتے ہیں کہ ایک چیز جو مسلمانوں کے لیے حرام کر دی گئی، خود آپ کے لیے حرام ہے، وہ آپ کے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جائز ہو جائے گی؟ جو چیز حرام ہے کسی مالدار مسلمان کے لیے، وہ چیز حرام ہے غریب مسلمان کے لیے بھی۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کو ہم کسی بھی مسلم پر خرچ نہیں کریں گے۔ اگر وہ غریب ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے ہیں، صدقات کے پیسے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے مدد ہے، ان کے لیے چندہ ہے، اس طریقے سے ان کا تعاون اور ان کی مدد ہوگی۔ مگر حرام چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں پر خرچ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو کھلانا، ان کی شادی کرنا، اس سے مسجد بنوانا، اس کی گنجائش نہیں نظر آتی۔ اس کے لیے جائز صدقات و خیرات کیجئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیجئے اور اس سے غریبوں کی مدد کیجئے، یہ اصل مطلوب ہے۔ واللہ الموفق۔ جی وہ سوال رہ گیا شیخ کہ جو موجود پیسہ ہے اس کو کیا کریں، کہاں خرچ کریں؟ اگر آپ نکالے ہوئے ہیں وہ پیسہ اور آپ کے پاس موجود ہے تو شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کا، حفظہ اللہ کا فتویٰ میں نے یہ پڑھا کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیجئے یا غریبوں میں تقسیم کر دیجئے یا ایسی ضرورتوں میں تقسیم کر دیجئے کہ جس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہو۔ وہ مجبوری کی صورت میں کہ ایک آدمی اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا تو انہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے مثال یہ دی کہ اگر کسی گھر میں زناکاری اور برائی ہو رہی ہو اور ان کو پکڑا جائے اور پھر اس میں سے جو پیسے موجود ملتے ہیں تو اب ان پیسوں کا کیا کیا جائے جبکہ وہ پیسے حرام کام کی وجہ سے پائے گئے ہیں۔ تو کہا کہ اس حرام کام کے کرنے کی وجہ سے جو پیسے اکٹھا ہوئے ہیں ظاہر ہے حرام کاری کرنے والوں کو نہیں دیے جا سکتے، اب ان پیسوں کو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ ایسے پیسوں کو ایسی ضرورتوں میں خرچ کر دیا جائے کہ جس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہو، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب حج کے تعلق سے ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے ایک ہی سوال کو بار بار کیا ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کیا کفیل کی اجازت کے بغیر حج کرنا درست ہے؟ دوسرے ساتھی نے سوال کیا کہ کیا حکومت کی اجازت کے بغیر میرا حج صحیح ہو جائے گا؟ شیخ ابو عدنان حفظہ اللہ سے اس کا جواب مطلوب ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جہاں تک
حج کا تعلق ہے، حج اسلام کا رکن ہے اور کسی رکن اسلام کی ادائیگی کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ کفیل کوئی ماں باپ سے بڑا تو ہوتا نہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے کیا ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح ہی اصل بات تو یہ ہے کہ کفیل وغیرہ یہ جو دنیا داری معاملات ہیں شرعاً کسی رکن اسلام کی ادائیگی کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن کسی ملک کا نظام اگر اسلامی ہے اور وہاں کچھ انتظامی امور کے تحت کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہوں تو ان پابندیوں کو بھی قبول کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک یہاں سعودی عرب کے اندر ایک پابندی یہ ہے کہ جس نے اس مرتبہ حج کر لیا اس کے اقامے پر مہر لگ جائے گی یا پاسپورٹ پر مہر لگ جائے گی، 5 سال کے دوران وہ دوبارہ حج نہیں کر سکتا۔ تو یہ پابندی جو لگائی گئی ہے ظاہر ہے کہ انتظامی امور کے تحت لگائی گئی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن اور سنت میں ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، حدیث شریف میں ایک واقعہ موجود بھی ہے، لیکن وہ واقعہ یہ نہیں کہتا کہ 5 سال سے پہلے حج نہیں کر سکتے، بلکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، صحت و عافیت عطا فرمائی، اس کے باوجود وہ 5 سال گزر جانے پر بھی حج کے لیے نہیں آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اللہ کہتا ہے وہ محروم ہے میری رحمتوں سے۔ ان عبدن صححت له فی جسمہ، یہ حدیث قدسی ہے، ان عبدن صححت له فی جسمہ ووسعت علیہ فی المعیشہ تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم، وہ آدمی جس کے جسم میں میں نے تندرستی دی، صحت دی، جس کے مال میں وسعت دی، اس کو مالدار کیا، اس پر 5 سال گزر جائیں اس کے باوجود وہ حج کرنے کے لیے نہ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ شخص میری رحمتوں سے محروم ہے۔ 5 سال میں ایک مرتبہ چاہیے کہ نفلی طور پر حج کر لیں، لیکن ہر سال ہی حج کے لیے ضرور جانا اور اس پر خرچ کرنا۔ مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مولانا مختار صاحب کی مختار ندوی حفظ اللہ کی کتاب ہے، اس کا مقدمہ مولانا عبید اللہ رحمانی، جہاں سے مولانا سفیر الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی فوتگی کی آج ہی خبر ملی ہے، اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے، انہی کے گاؤں کے انہی کے شہر کے مولانا عبید اللہ رحمانی ہیں۔ انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ جو لوگ ہر سال حج کے لیے تیار رہتے ہیں اور جاتے ہیں واقعی اور اس پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کے ہر سال حج پر جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر لیا کریں اور 4 سال غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا تعاون کریں۔ اور کتنی بچیاں بیچاری اس محض خرچ کی کمی کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی پڑی رہ جاتی ہیں، تو حج 5 سال میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ آپ کفیل کی مرضی کے بغیر، حکومت کی مرضی کے بغیر، فلاں کی مرضی کے بغیر، یہ اگر کوئی یہاں رہتے ہوئے اس قسم کا کوئی رویہ اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو طائف سے ہی واپس آنا پڑ جائے، حج بھی نہ ہو، جیل میں بند بھی ہونا پڑے، اور احرام باندھ کر اگر آگے جا کے پکڑے گئے تو احرام کھولنے پر آپ کو 300-400 ریال کی قربانی بھی پڑ جائے گی، کیونکہ آپ نے بغیر عمرہ کیے، بغیر حج کے احرام کھولا تو اس کا جرمانہ ہے، کفارہ ہے، دم ہے۔ تو غیر قانونی طور پر جانے میں یہ خطرات موجود ہیں، لیکن اگر کوئی پہنچ گیا، جیسے کیسے پہنچ گیا، اس نے عرفات کے میدان میں وقوف کر لیا اور مزدلفہ منا کا قیام کر لیا، طواف بیت اللہ اور سعی صفا مروہ مناسک حج ادا کر لیے، تو اس کا حج انشاءاللہ مقبول ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ، عرفات کے میدان میں وقوف کر لینے کا ہی نام حج ہے، یعنی اصل اور بڑا رکن حج کا جو ہے وہ ہے وقوف عرفہ ہے۔ اگر کوئی مناسک حج ادا کر لے گا اس کا حج مقبول ہوگا، لیکن وہ قانون کی نظر میں، کفیل کی نظر میں اور حکومت کی نظر میں غیر قانونی طور پر حج پر حاضر ہوا ہوگا، جس کی وہ اپنے قانون کے روح سے جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس کا حج انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم وسدد خطاکم۔
ایک اور مسئلہ حج کے مہینوں میں ہمارے سامنے بار بار گونجتا ہے. ہمارے بہت سارے ساتھیوں کا نظریہ یا عقیدہ یا ان کے مولویوں نے کچھ اس طرح بتایا ہوا ہے. شاید سائل نے وہی سوال کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، حج کے مہینے میں جو آدمی عمرہ کر لے گا اس پر حج فرض ہو جائے گا اور اسے عمرے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس کی وضاحت فرمائیں. یہ جیسا کہ شیخ انصار زبیر محمدی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں خاص طور پر رمضان کے بعد یہ سوال بہت گونجتا رہتا ہے، اور اس کو اللہ نے موقع دیا، وہ عمرہ کے لیے چلا گیا، اس نے عمرہ کیا. ہمارے ان بھائیوں کے حساب سے تو اب اس پر حج فرض ہو گیا ہے. اب اس کو رپورٹ کیا گیا بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان یا کسی بھی جہاں کا بھی ہے، اور وہاں جاتے ہی اس کے پاس مالی پوزیشن جو ہے ایسی ہے کہ یہ حج کے لیے نہیں آ سکتا، اس پر کوئی حج فرض نہیں ہے. حج کی فرضیت کا اپنا نصاب ہے اور وہ تبھی فرض ہوگا جب وہ نصاب پورا ہوگا. اور وہ نصاب کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے آدمی پر عمر میں ایک مرتبہ جو بیت اللہ تک جا سکے، بیت اللہ تک جانے کی اس میں استطاعت ہو. تو یہاں پوچھا گیا کہ سبیل سے مراد کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ کلمات ملتے ہیں الزاد والراحلہ. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس زاد راہ یعنی مدینہ مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے خرچہ ہو، اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی اور سواری کا بھی. اگر یہ سارے اخراجات، یعنی آج آپ انڈیا سے پاکستان سے آتے ہیں تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپیہ گورنمنٹ لے رہی ہے حج کے لیے لانے کے لیے. آدمی یہاں سے ڈپورٹ ہوا، اس کے پاس بیچارے کے پاس 50,000 بھی نہیں ہے. بچوں کے کھانے کے لیے کچھ مہینوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اس پر حج فرض نہیں ہوتا اور عمرہ کر کے جاتا ہے. یہ اس کی سعادت ہے، یہ اس کے لیے انشاءاللہ مقبول ہے. یہ پیدل فتویٰ ہے کہ اس کے عمرے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرا پیدل فتویٰ یہ ہے کہ اگر عمرہ کر لیا تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، ایسا نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ کے پہلے دنوں میں عمرہ کر لیتا ہے، حج بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا حج تمتع یا حج قران ان میں سے 2 شکلوں میں عمرہ کرتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے، اس کا حج تمتع ہو جائے گا، اسے قربانی دینا ہوگا. اور اگر تب سے لے کر آخر تک وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے، اس کا حج قران ہو جائے گا. معنی یہ ہے کہ وہ حج مفرد اب نہیں کر سکتا، کہے کہ میں بغیر قربانی والا سستا حج کر لوں، وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس بات کو گما پھرا کے کہاں سے لا کر کہا کہ اگر کوئی عمرہ کرے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور اگر حج نہ کرے تو پھر اس کے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ سارے کا سارا فتویٰ جو ہے یہ ڈھکوسلا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. محترم دوستو، سوالات تو بہت بڑی تعداد میں ہیں. اگر ہم سوالات کے جواب میں لگ جائیں تو ابھی ہمارا پروگرام باقی ہے، بارش بھی ہے، لوگوں کو دور بھی جانا ہے، اس لیے جلد از جلد اسے ختم بھی کرنا ہے. یہاں ایک اعلان ہے کہ راستہ نورہ دعویٰ سینٹر کا سالانہ اجلاس عام انشاءاللہ حج کے بعد ماہ ذی الحجہ 1427 کے آخر میں ہوگا. تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. عبدالسلام شکیل صاحب وہاں کے دائی، انہوں نے پرچہ بھیجا ہے. ایک آخری سوال میں شیخ ابو عدنان صاحب سے کرتا ہوں، اور ایک سوال اور ہے جس کا جواب ابھی تو نہیں ملے گا مگر پڑھ دے رہا ہوں تاکہ سائل سمجھ جائے کہ اس کا جواب دیا جائے گا. یہ سوال شیخ معراج ربانی صاحب کے لیے ہے. سائل نے لکھ کر کے دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب، یہاں دمام میں ہم مختلف لوگوں سے سن رہے ہیں اور وہ لوگ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ آپ کو حکومت سعودی عرب نے آپ کے تمام محاضرات میں یہ پابندی لگائی کہ آپ فرقہ واریت کے خلاف نہ بولیں، دوسروں کے عقائد کے خلاف نہ بولیں، اب صرف توحید پر بولیں. برائے کرم اس افواہ کے بارے میں وضاحت فرمائیں. سائل انتظار کریں، انشاءاللہ شیخ ہی اس کا جواب دیں گے، اور یہ سوال واقعی شیخ ہی کے لائق ہیں اور جواب سننے کے لیے آپ تیار رہیں. آخری سوال اس مجلس کا شیخ ابو عدنان حفظہ اللہ سے
کہ آج کل انڈیا میں فتووں کا دور چل رہا ہے. دیوبندی کے پیچھے اگر بریلوی نماز پڑھ لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یا لگتا ہے خبر ہے آپ لوگوں کی اس کی. اور اس سے بڑھ کر کے ایک دیوبندی مولوی نے کہا کہ ہمارے بزرگان دین کی تصریحات کے مطابق، اشرف علی تھانوی صاحب اور دوسروں کی تصریحات کے مطابق ہمارے اور بریلویوں کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بریلوی کہتا ہے کہ ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دیوبندی کہتا ہے کہ نہیں بریلوی ہمارے بھائی ہیں سگے. تو شیخ سے اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ نکاح ٹوٹے گا یا باقی رہے گا یا کیا رشتہ ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ ٹیلی ویژن پر ساری دنیا نے دیکھا اور سب نے سنا. مفتی عبد المنان صاحب گرجتے رہے، برستے رہے. اتفاق یہ ہے کہ میں وہ پروگرام دیکھ نہیں سکا، لیکن میں سنتا رہا اپنے احباب سے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جنہوں نے اس کا جنازہ پڑھ دیا ان کی بیویاں ان سے متعلقہ ہو گئی، ان کو طلاق ہو گئی. تو ہمارے یہاں پاک و ہند میں فتویٰ بازی خاص طور پر بڑے دھڑلے سے کی جاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے بہت بڑے عالم شیخ محمد بن عبداللہ السبیل حفظہ اللہ، جو اس وقت شؤون حرمین شریفین کے رئیس بھی رہے ہیں اور آج کل امام و خطیب بھی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، انہیں امام کعبہ کے نام سے ہمارے پاکستان انڈیا کے اخبارات عموماً لکھتے ہیں امام کعبہ. حالانکہ امام کعبہ تو الحمدللہ بہت سارے ہیں، لیکن وہ پاکستان گئے، مختلف شہروں پر انہوں نے خطاب کیا، اور جہاں جمعہ کا وقت ہوتا جمعہ پڑھا دیتے، ظہر کا وقت ہوتا ظہر پڑھا دیتے، کہیں عصر کا وقت ہوتا عصر پڑھا دیتے. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرف سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں کہ یہ بیت اللہ میں نماز پڑھاتے ہیں، آج یہ ہمارے امام ہیں. اور بلا شبہ یہ ایک شرف والی بات بھی ہے. وہاں کے بریلوی بھائیوں نے یہ فتویٰ داغ دیا کہ جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کی نمازیں نہیں ہوئیں، وہ اپنی نمازیں دہرائیں، وہ اپنی نمازیں دہرائیں. پہلا فتویٰ جو شروع میں دیا گیا وہ یہ دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ اب نیا فتویٰ جو عبد المنان صاحب نے داغ دیا ہے، اس نے کہا کہ اگر کسی نے بریلوی نے دیوبندی کے پیچھے، دیوبندی نے بریلوی کے پیچھے اگر یہ پڑھ لی، نماز پڑھ لی، جنازہ پڑھ لی، تو ان کی بیویوں کو طلاق ہو گئی. اصل بات جو بنیاد ہے وہ وہی ہے کہ بریلوی اور دیوبندی بنیادی طور پر ایک ہی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ چھوٹا اور بڑا بھائی تب بھی ٹھیک ہے، اگر کزن کہیں چاچا اور تایا کہ تب بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا اور بڑا بھائی کہیں تو زیادہ صحیح، کیونکہ دیوبندی بھی حنفی اور بریلوی بھی حنفی، دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اس اعتبار سے تو دونوں ایک ہوئے. اب رہا مسئلہ آگے اعتقاد کا اور ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، تو اس سلسلہ میں آپ کے سامنے بے شمار تقریریں موجود ہیں، بے شمار آڈیو ویڈیو کیسٹیں کتابیں موجود ہیں کہ دونوں میں بہت ساری باتیں مشترکہ پائی جاتی ہیں. دونوں میں بریلوی کھل کر قبروں کی پوجا کرتے ہیں، دیوبندی ذرا انڈر گراؤنڈ ہو کر جاتے ہیں، اتنا فرق ہے. بریلوی کھل کر قبروں کی مٹی بیچتا ہے اور ہمارے دیوبندی بھائی استخوان فروشی ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ ذرا مہذب انداز سے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی بہت لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. وہ بھی جن چیزوں کے قائل ہیں وہ بھی قائل ہیں، وہ بھی وہی باتیں کہتے ہیں، وہ بھی وہی کہتے ہیں. صرف یہ کہ بریلویت جو ہے اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے نعت خوانی اور راگ لگانا، قوالیاں سننا، اور یہ ہمارے دیوبندی بھائی اس سے ذرا تھوڑے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ بیماریاں پائی وہاں بھی جاتی ہیں. سما اور قوالی کے نام سے ان لوگوں میں مروج ہے کہ قوالی سننا جائز ہے. اور قوالی میں آپ جانتے ہیں، سوالوں میں ایک سوال بھی میری نظر سے گزر چکا ہے کہ آج کل لوگ قوالی کو ثواب سمجھ کر سنتے ہیں، اور قوالی میں آپ جانتے ہیں کہ ساز ہوتا ہے، اور جتنا ساز گانے میں ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی قوالی میں ہوتا ہے. اگر کوئی قوال اپنی زبان سے بالکل سچی بات کہہ رہا ہو تب بھی اس کی بات قوالی کی شکل میں سننا حرام ہے، کیونکہ وہ میوزک کے ساتھ سنا رہا ہے. اور میوزک کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ موسیقی
یہ اور غنا انسان کے دل میں اس طرح نفاق کو جنم دیتا ہے اور بڑھاتا ہے جس طرح پانی سبزے کو بڑھاتا ہے۔ یہ نفاق کو جنم دینے والی چیز اگر قوال نے کوئی بات سچی بھی کہہ دی تب بھی اس کا سننا گناہ ہے۔ اور قوال کا معنی کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے یہ۔ قوال کا معنی ہے اصل میں بہت زیادہ بکواس کرنے والا۔ دیسی زبان میں ترجمہ یہی بنتا ہے۔ آپ کے علماء کرام موجود ہیں، بہت زیادہ بک بک کرنے والے کو قوال کہتے ہیں۔ اب وہ جو بہت زیادہ بک بک کرتا ہے اس میں خیر کہاں سے آئے گی؟ ساتھ میں جب اس کے یہ مسالہ لگا دیا میوزک کا تو وہ خالص حرام قسم کا کھاتا بن گیا۔ دیوبندی بھی سنتے ہیں، بریلوی بھی سنتے ہیں، سما سب کے نزدیک تقریباً روا ہے۔ اسی طرح مردوں سے مانگنا، مردوں کی روحوں سے مانگنا، قبروں سے مانگنا، یہ دونوں میں یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ وہی فرق ہے جو میں نے شروع میں کیا، کچھ ڈنڈے کی چوٹ پر کرتے ہیں، کچھ ذرا انڈر گراؤنڈ ہو کر کرتے ہیں، لیکن دونوں ہی کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ہمارے اس مجلس کا آخری سوال تھا۔ چلتے چلتے ہمارے شیخ ظفر عدیل صاحب حفظہ اللہ نے سود کے مصرف کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں، ہمارے علماء کرام میں سے ایک صاحب نے شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے فتوے سے کچھ باتیں نقل کر کے بھیجی ہے۔ شیخ ظفر صاحب اپنے ہی الفاظ میں انہیں بیان کریں گے اور اسی بات پہ ہماری یہ مجلس ختم ہوگی اور شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کا ہم خطاب سنیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، سود کے تعلق سے جو باتیں میں سمجھا وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ویسے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی مبارک پوری بڑے زبردست عالم گزرے ہیں۔ ان کے فتووں کی روشنی میں چند باتیں یا ان کے فتووں سے منقول چند باتیں، یہ باتیں میں بھی ان کے فتووں میں پڑھ چکا ہوں اور کسی صاحب نے نقل کر کے دی ہیں، مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ رفاہ عام جس کا براہ راست فائدہ صرف مسلمانوں کو نہ پہنچے، سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ ناجائز ٹیکس کی ادائیگی، مسلم نوجوان کی رہائی کے لیے محکموں اور پولیس اسٹیشنوں کو ادا کرنا، اپنے جائز حقوق کی واپسی کے لیے عدالتی چارہ جوئی میں اس کو خرچ کرنا، کسی امن پسند غیر مسلم کی لڑکی کی شادی کرانا، غیر مسلم کی، اس طرح کی چیزیں اگر موجود ہیں اور کسی کے پاس سود کا پیسہ بھی موجود ہے تو ان فتووں کی روشنی میں وہ چاہے تو ان پر خرچ کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دوستوں، ہماری سوال و جواب کی نشست سب برخاست ہو رہی ہے۔ اب اگلی نشست کے ہمارے ناظم اعلیٰ و جنرل سیکریٹری اس اسٹیج کے ہمارے شیخ محفوظ الرحمان صاحب ہیں، جن سے میں درخواست